اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو ہوگا وہ اچھا ہوگا، سامنے ان کے جو ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے جب میرے گنبد خضرا ہوگا، جا سامنے جب میرے گنبد خضرا ہوگا۔ اور اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ذکر شہدائے کربلا کی محفلیں قائم کرنا اللہ کے محبوبین بندوں کا کام ہے۔ ذکر شہدائے کربلا کی محفلوں میں آنا اللہ کے محبوب بندوں کا کام ہے۔ اس محفل میں ذکر شہدائے کربلا کرنا اللہ کے محبوب بندوں کا کام ہے۔ اس لیے اللہ جسے چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے اپنے محبوبوں کا تذکرہ کراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محفلیں ان کے ذریعے منعقد کراتا ہے۔ رب قدیر ہمیں مولا کائنات اور شہزادہ مولا کائنات کے صدقے و طفیل میں دونوں جہاں کی سرخروی نصیب عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بیعت کے اوپر ہے۔
اور علماء کرام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ بیعت باع یبیع البیع سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے خرید و فروخت۔ بیعت کا لغوی معنی خرید و فروخت۔ تو جب کوئی مرید اپنے پیر سے، اپنے پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے ارادت میں داخل ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، گویا وہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی دو باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیعت کی دو قسم ہیں، بیعت تبرک اور بیعت ارادت۔ پہلی بیعت بیعت تبرک، برکت حاصل کرنے کے لیے بیعت ہونا۔ اور آج جو سلسلہ ہندوستان اور بیرونی ممالک میں بیعت کا چلا آ رہا ہے، یہ اسی توسل سے ہے زیادہ تر۔ اس کے لیے پیر کا، مرشد کا جتنے شرائط ایک مرشد کے لیے ہیں وہ کامل ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ان کا جو سلسلہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متصل ہونا چاہیے۔ اس قسم کی بیعت میں ہم اپنے آپ کو سلاسل حقہ کے بزرگان دین کے حوالے کر دیتے ہیں، اور ان کے سلسلے میں ہم اپنے آپ کو داخل کر لیتے ہیں، برکت کی نیت سے، اچھی نیت سے، اس نیت سے جس کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی شبہ اختیار کر لے، جو کسی قوم کا طریقہ اختیار کر لے، جو کسی قوم کے چرنوں پہ چلے، اسے بھی اللہ اسی کے ساتھ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس قسم کی بیعت میں بھی بہت سارے منافع ہیں اگر نیت نیک ہو، ورنہ نیت نیک نہیں ہے تو بس کاروبار ہی کاروبار ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایسے مکروہات سے ہمیں بچائے اور تمام مسلمانان عالم کو بھی بچائے، کیونکہ جب ہم ایک حق پرست بزرگ اللہ والے کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے ہیں تو ہم ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، ان سے فیض ہم لیتے ہیں، اور وہ بھی ہمیں فیض دینے میں دریغ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انہیں فیض سے نواز دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک بخاری شریف میں آیا ہے کہ ایک بندے کا ذکر ہوا، محفل پاک کا ذکر ہوا، اور بہت لمبی چوڑی حدیث پاک۔ اس محفل پاک میں کچھ لوگ تو سننے آئے تھے، لیکن ایک شخص ایسا تھا جو سننے کے لیے نہیں آیا تھا، مگر اس کو کسی کی ضرورت تھی، ان سے بات کرنے کے لیے آیا تھا، اور چونکہ وہ بیان سننے میں مصروف تھا تو انہوں نے سوچا کہ جب تک یہ بیان سن رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ ان کا سننا مقصد نہیں تھا، ان کا انتظار کرنا مقصود تھا۔ ایسے شخص کے بارے میں فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں، پروردگار تیرے بندے تو ایسے تھے جو تیرا ذکر سننے آئے تھے، تجھ سے ڈرتے تھے، تیرے عذابوں سے تیری پناہ مانگ رہے تھے، مگر ایک شخص ایسا تھا، ایک ایسا، ان تمام لوگوں کے بارے میں اللہ کہے گا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے وہ لوگ میرے ذکر سننے کے لیے آئے تھے، میرے خوف سے ڈر رہے تھے، بتاؤ کیا مجھ سے مجھے وہ دیکھا ہے؟ کہا نہیں اے پروردگار تجھے نہیں دیکھا۔ جب نہیں دیکھا تو بے دیکھے مجھ سے اتنا ڈرتا ہے؟ کہا ہاں یا اللہ تجھے دیکھا نہیں ہے پھر بھی تجھ سے ڈرتا ہے۔ کہا اور کس چیز سے ڈرتا ہے؟ کہا کہ وہ تیرے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہے پروردگار۔ کہنے لگے کہ کیا میرے عذابوں کا مزہ وہ چکھ چکا ہے؟ کہا نہیں، ابھی مزہ ہی نہیں چکھا ہے، ابھی پناہ مانگتا ہے۔ کہا اور کیا کرتا تھا میرا بندہ؟ کہنے لگے کہ یا اللہ تجھ سے تیری نعمت کو مانگ رہا تھا، وہ جنت کی بہاریں مانگ رہا تھا، کیا جنت کی نعمتوں کے بارے میں اس نے کبھی محسوس کیا ہے وہاں کے آرام کو؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا کہ اچھا بغیر تلذذ حاصل کیے ہوئے وہ مجھ سے میری نعمتیں طلب کر رہا تھا، تو اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اہل محفل کی مغفرت فرما دی، سب کے سب کو جنتی بنا دیا۔ تب فرشتے کہیں گے ایک آدمی یہ سب کچھ نہیں مانگتا تھا، وہ تو ملاقات کے لیے آیا تھا، اس کے بارے میں یا اللہ تو نے کیا حکم صادر فرمایا؟ اللہ فرمایا کہ ہم جلیسوں کو کبھی پیاسا نہیں چھوڑا جاتا۔ اگر کوئی پیاسا پانی پینے کے لیے پانی پی رہا ہو اور کوئی پیاسے آ جائے اس کے پاس تو اسے پانی دیے بغیر نہیں رہا جاتا، اسے بھی ایک دو چسکی پانی دے دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ اگرچہ فلاں کے پاس آیا تھا لیکن فلاں کی میں نے بخشش کر دی تو ان کے پاس آنے والے کو بھی میں بخشش۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم غوث پاک اللہ کے جلوہ کا مظہر ہیں، اللہ کی رحمتوں کے مظہر ہیں، تو ان کے پاس اگر ہم جائیں گے تو ہمیں پیاسا چھوڑا جائے گا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا کہ جو کوئی کسی پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا اور صدق دل سے میرے جانب اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے کہ میں غلام غوث اعظم ہوں، میں غلام محی الدین عبد القادر جیلانی ہوں، تو خدا کی قسم وہ شخص میرا مرید ہی ہے اور اللہ اسے توبہ کی ضرور توفیق عطا فرمائے گا، اور جیسا کہ مجھ سے وعدہ کیا ہے رب نے کہ میرے مریدوں کو جنت میں داخل کرے گا، تو ایسے شخص کو بھی اللہ جنت نصیب فرمائے گا۔ فتوائے افریقہ کی باتیں ہیں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔ تو دوستان محترم یہ تو ایک ایسی بیعت ہے جس کو تبرک کے طور پر ہم کرتے ہیں، اور ورنہ تو آج کے زمانے میں آپ دیکھیں پیر کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں کرتا کہ پیر کا سلسلہ رسول اعظم تک متصل ہے بھی یا نہیں، پیر جو مرید کر رہا ہے کس بات پہ مرید کر رہا ہے، کس چیز پہ مرید کر رہا ہے۔ مرید ہوتا ہے بندہ اور کہتا ہے کہ ہم تو دل کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر دل کی نمازیں ہوتی تو سرکار راتوں رات جگ جگ کر کے عبادت اس قدر کیوں کیا کرتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، کپ کپی طاری ہو جاتی۔ دوستان محترم یہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا خالی شیطانی بہکاؤ میں لوگ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل سنت والجماعت کو سچا پیر نصیب عطا فرمائے۔ بیعت تبرک، اور دوسرا بیعت جو ہوتا ہے وہ بیعت ارادت۔ اور بیعت ارادت یہ ہے، یہ دو بات کو سمجھا کے میں یزید کی بیعت کو سمجھا دیتا ہوں۔ بیعت ارادت یہ ہے کہ مرید اپنے آپ کو، اپنی خودی کو، اپنی انا کو اپنے ہادی کے لیے فنا کر دے، اپنے مرشد کے لیے فنا کر دے، اپنا کچھ باقی نہ رہے، پیر کے حکم کے تابع رہے، ہر وقت ان کے حکم کے تابع رہے، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کے حکم کے خلاف ورزی نہ کرے، بلکہ اگر ان کا کام کوئی سمجھ میں نہ آئے تو بھی اسے خضر کا کام سمجھ کر آمنا صدقنا کہہ دے۔ یہ ارادت ہے، یہ ارادت ہے، اور تمام مرشد حق اپنے مرید سے اسی طریقے کی بیعت چاہتے ہیں
اسی طریقے کی بیعت چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی سننے پر اور اطاعت کرنے پر، اور اس بات پر ہر مشکل پر ڈٹے رہیں، ہر دشواری میں رسول کی مدد کریں، ہم اپنی جان رسول اللہ کے لیے قربان کر دیں، اس بات پہ ہم نے بیعت کی رسول اللہ۔ یہ بیعت ارادت ہے، یہ بیعت ارادت ہے، یہ ارادت نہیں سمجھ سکتے اور تبرک نہیں سمجھ سکتے۔ دوستان محترم، رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیعت جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں بھی ہے، اللہ تبارک، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبہم، اللہ مسلمانوں سے راضی ہو گیا اس وقت جبکہ درخت کے نیچے مسلمانوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت حاصل کی۔ اس درخت کا نام سمورہ ہے، سمورہ درخت کے نیچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوبی تو دیکھو بیعت کی، خوبی دیکھو، بیعت ہوتے ہی سارے کے سارے لوگ، سارے مریدین مقبول ہو گئے، اور حضور نے فرمایا کہ جتنے مرید میرے، جتنی امتی درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی، سب کے سب جنت میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، سب کے سب جنتی۔ بعد اس کے لوگوں نے اس درخت کو ڈھونڈا، اللہ نے وہ درخت ہی غائب کر دیا۔ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، وہ درخت کا عطا پتہ ہی نہ رہا۔ اللہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت مومنوں سے اس وقت تھی جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے غرض سے مسلمانوں کے ہمراہ حدیبیہ پہنچے تھے، اور حدیبیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجے، اور جا کے کہنے لگے، یہ پیغام دے کے بھیجے کہ مکے والوں سے جا کے کہہ دو، اشراف مکہ سے کہہ دو، مکے کے بڑے بڑے لیڈروں سے کہہ دو کہ اس سال ہم تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہم عمرہ کے غرض سے آنا چاہتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے اور لوگوں کو سارے احوال و قوائف بتائے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس سال محمد عربی کو عمرہ سے روک دیا جائے، اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ اے عثمان سنو، تم چاہو تو تم طواف کر لو، تم عمرہ کر لو، اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ سے روک دیا گیا۔ قربان جائے صحابہ کے عشق پر، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور طواف کعبہ میرے آقا کے بغیر اور میں عمرہ ادا کروں نہیں، ہرگز نہیں مجھ سے یہ ہو سکتا کہ میرے آقا وہاں پر، میرا آقا عمرہ کے انتظار میں ہو اور غلام جو ہے عمرہ کرے، ایسا عثمان سے نہیں ہو سکتا، عثمان سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آقا کو چھوڑ دے غلام طواف کعبہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے روک لیا اور ادھر کھلبلی مچ گئی حدیبیہ میں۔ کچھ لوگ تو کہنے لگے کہ عثمان غنی شہید ہو گئے، کچھ لوگ کہنے لگے کیا قسمت والے ہیں عثمان غنی، کیا قسمت والے ہیں عثمان غنی کہ ہم سے پہلے جو ہے طواف کعبہ کر لیے، ہم سے پہلے ان کو عمرہ نصیب